الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات، اسلامی تحریکیں عہد بعہد یہ اس سلسلہ خطبات کا عنوان ہے۔ ہم عالم اسلام کی دو بڑی تحریکوں کا ذکر کر چکے ہیں، ان میں سے ایک خوارج کی تحریک تھی اور دوسرے شیعہ تحریک۔ اب ہم تیسری بڑی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ تصوف کی تحریک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں بڑی تحریکیں اٹھیں، ان کا ہدف اصلاً سیاسی تھا۔ اس سیاسی ہدف کے حصول کے لیے ابتدائی دور میں جو جدوجہد ہوئی وہ پیر در پیر ناکامی سے گزرا۔ صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا خروج ہی نہیں، اس کے بعد بھی بہت سے خروج ہوئے، جیسے زید بن علی کا خروج، نفس زکیہ کا خروج، بلکہ مورخین 200-250 سے زیادہ تعداد بتاتے ہیں جس میں مختلف تحریکیں اٹھیں اور انہوں نے اسی سیاسی ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اور جن لوگوں کو کامیابی ہوئی، جیسے عباسی، ان کی ایک بڑی حکومت قائم ہو گئی اور پھر کئی سو برس تک قائم رہی۔ ان کی حکومت اور انداز حکومت کو دیکھ کر کوئی تحریک بھی مطمئن نہیں ہوئی کہ یہ وہی ہدف ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہو گیا۔ چنانچہ جب اس نوعیت کی ناکامی ہوتی ہے تو فکری سطح پر بھی ایک نوعیت کی مراجعت پیدا ہو جاتی ہے یا دوسرا نقطہ نظر سامنے آنے لگتا ہے۔ اس دوسرے نقطہ نظر کو تاریخی پس منظر میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس نبوت کی ایک تاریخ ہے، مختصر لفظوں میں وہ تاریخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہر قوم میں رسول بھیجا، اس رسول کے ذریعے سے قوم پر اتمام حجت کیا اور پھر اس کا فیصلہ قرار دیا۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجتے رہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ۔ پھر جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں ان کا فیصلہ کرا دیا جاتا تھا۔ اس کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو نبوت کے لیے خاص کر لیا گیا اور پوری کی پوری ذریت یا ان کی اولاد کے بارے میں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے ان کے خاندان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ اب دنیا کے مرکز میں آباد کیے جائیں گے، ایک علاقہ ان کے لیے خاص کر دیا جائے گا، اس علاقے کو اللہ تعالیٰ خالی کرا لیں گے اور وہ علاقہ توحید کے مرکز کی حیثیت سے اس پوری قوم کے ذریعے اتمام حجت کرے گا یا خدا کی گواہی پیش کرے گا یا اس کی شہادت پیش کرے گا۔ چنانچہ یہ سلسلہ بھی جاری رہا یہاں تک کہ پھر بنی اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ نبوت کے اس سلسلے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی قاعدہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کسی شخص کو نبوت کے منصب پر فائز کرنا ہے۔ ادھر سے کوئی تحریک نہیں اٹھتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص عبادت کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا، تپسیا کر رہا تھا، گیان دھیان میں مصروف تھا،
اور اس جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہو گیا۔ یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں، بیوی ساتھ ہے، سرد رات میں راستہ دیکھنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرے ہیں، ایک شعلہ سا لپکتا نظر آتا ہے، جاتے ہیں تو پیغمبری لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے انتخاب ہوتا ہے، اقدام ملائالہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور جس شخصیت کو منتخب کیا جاتا ہے اسی کے ذریعے سے، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا، فرشتہ بھیج کر یا پردے کے پیچھے سے ایک آواز کی صورت میں یا دل میں خیال ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس سے جو مذہب پیدا ہوا اس کا نام اسلام ہے، ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور اگر آپ فرقے اس میں پیدا ہوئے، جیسے یہودی، جیسے نصرانی، ان کو مذہب کہہ لیں جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام الہامی مذاہب اس نوعیت کا استدلال رکھتے ہیں جو میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ اس کے بالکل بالمقابل مذاہب کی ایک اور قسم پیدا ہوئی، اس کا اصول یہ ہے کہ حقیقت تک رسائی کے لیے انسان ادھر سے اقدام کر سکتا ہے، یعنی الہامی مذہب میں یہ اقدام خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس دوسرے مذہب میں یہ اصول قائم کیا گیا کہ یہ اقدام ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص حقیقت کا علمی عرفان حاصل کر لے اور پھر اس کے بعد وہ مخصوص ریاضتوں سے گزرے تو اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت کلاسیکی مثال بدھ مت ہے۔ اس میں اقدام انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس سے جو مذاہب پیدا ہوئے ان کو اگر آپ ایک لفظ میں تعبیر کرنا چاہیں، جیسے ہم نے الہامی مذاہب کی تعبیر اختیار کی، تو آپ صوفیانہ مذاہب کہہ سکتے ہیں۔ آدمی دنیا کو چھوڑے گا، تو بادشاہ ہوگا تو اپنے تخت و تاج کو لات مارے گا، گھر بار ہوگا تو کسی کے سپرد کرے گا، بچے ہوں گے تو کسی کو دے کے رخصت ہو جائے گا، پھر وہ جنگلوں میں بنوں میں بیٹھ کے تپسیا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں یعنی اس کی ریاضتیں، اس کے مجاہدے اس کو اس مقام پر پہنچا دیں گے جہاں وہ حقیقت اصلیہ کے ساتھ رابطہ پیدا کر لے، اور وہاں سے وہ کچھ لینا شروع کر دے گا، جس کو آپ ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں، عرفان حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں، ادراک حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی مختلف تعبیریں وہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ صوفیانہ مذاہب بھی اتنے ہی قدیم ہیں جیسے کہ الہامی مذہب۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الہامی مذہب کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو کسی دور میں پھر یہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے، لیکن بہت قدیم سے آپ کو ان کی تاریخ مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ دنیا کی تاریخ کا جتنی کچھ ہمیں معلوم ہے، 4-5 ہزار سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح الہامی مذہب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشرق وسطیٰ کو منتخب کیے رکھا ہے، بلکہ جب ذریت ابراہیم کے لیے علاقہ خاص کیا گیا تو وہ بھی وہیں خاص کیا گیا، بنی اسرائیل کے لیے کنعان کا علاقہ اور بنی اسماعیل کے لیے عرب کا علاقہ۔ بالکل اسی طرح صوفیانہ مذاہب کی اصل سرزمین ہندوستان ہے، یعنی بڑے بڑے مذاہب یہیں پیدا ہوئے۔ میں نے خوارج اور شیعہ نقطہ نظر پر بات کرتے ہوئے خلاصہ کیا تھا کہ اگر آپ دونوں کا جائزہ لیں تو ہدف کیا ہے؟ ہدف ایک سیاسی ہدف ہے، یعنی ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جو عادل حکومت ہو، اس کو مثالی کردار کے لوگوں کے ذریعے سے چلنا چاہیے، وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن سے کسی خطا کا صدور متوقع نہ ہو جائے تو ان کو معذور کر دینا چاہیے۔ اور جس طرح کہ شیعہ تعبیر میں یہ چیز سامنے آئی کہ انہیں اصل میں ائمہ معصومین میں سے ہونا چاہیے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سیاسی ہدف ہے۔ اس کو حاصل کرنے میں
میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی شدید ناکامی ہوئی۔ جب اس کو حاصل کرنے میں شدید ناکامی ہوئی اور پہلے امویوں کی اور پھر عباسیوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں، تو خوارج کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو گیا، یہاں تک کہ اب بعض جگہوں کے اوپر ان کے چھوٹے چھوٹے گروہ موجود ہیں، وہ بھی کہیں دیہات میں، یعنی کوئی بڑا گروہ موجود نہیں۔ اور عباضیہ کی صورت میں ان کے جس گروہ سے ہم واقف ہیں، وہ اب اس نوعیت کا کوئی ہدف بھی اپنے سامنے نہیں رکھتا جس طرح کا ہدف ہم ان کی قدیم تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ شیعہ تحریک کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنا ہدف قیامت کے قرب تک مؤخر کر دیا، یعنی کیونکہ وہ حاصل نہیں ہو سکا تو اس کے بعد خود ان کے ائمہ نے بھی اس کے حصول کے لیے فضا سازگار نہیں پائی۔ چنانچہ امام جعفر صادق صاحب کا میں نے آپ کو قول سنایا تھا کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ زمانہ ہمارا زمانہ نہیں اور یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں سیاسی ہدف موقف ہو گیا، وہ نہ کل کا ہدف تھا نہ آج کا ہدف ہے، وہ اب مستقبل میں وقوع پذیر ہونا ہے۔ درمیان میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ عبوری بندوبست کیا گیا ہے ولایت فقیہ کے نقطہ نظر سے، اور اس کو بھی یہ ہدف نہیں دیا گیا کہ وہ اب دنیا بھر میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں، جہاں قائم ہے اس کو چلانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور اسی اصول پر کیا جا رہا ہے۔ تو تحریک کی حیثیت سے جب سیاسی ہدف کو آپ نے قیامت کے قریب تک کے لیے مؤخر کر دیا، تو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوارج تحلیل ہو گئے اور شیعہ حضرات نے یا شیعہ تحریک نے اس ہدف سے اپنے آپ کو غیر متعلق کر لیا اپنے خاص فلسفے کے تحت۔ اس کے ساتھ ہی جو نفسیات پیدا ہوئی، ناکامی بھی ایک نفسیات پیدا کرتی ہے، جو نفسیات پیدا ہوئی اس میں دو چیزیں سامنے آئی۔ ایک چیز یہ سامنے آئی کہ مسلمانوں کے مین سٹریم میں جتنے بڑے علماء تھے، انہوں نے عباسی دور کی ابتدا ہی میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ خروج یعنی طاقت کے ذریعے سے سیاسی ہدف کو حاصل کرنا یہ جائز نہیں۔ یعنی پہلا تو معاملہ یہ تھا کہ یہ ہوا، دوسرا مرحلہ وہ تھا یہ ناکام ہوا، تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ جہاں پر اب اس کے جواز اور عدم جواز کی بحث چلی۔ یہ کیوں ناجائز ہے؟ اس کا جواب بھی دیا گیا کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں خون بہا ہے، انتشار پیدا ہوا ہے، افتراق پیدا ہوا ہے، مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچا ہے، تو اب اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے بحثیت مجموعی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مصلحت مسلمین کی بنیاد پر فتویٰ دینا۔ تو مین سٹریم علم نے کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں اس پر اجماع کر، اس پہ اتفاق ہو گیا، اور یہ وجہ ہے کہ پھر ایک لمبے عرصے تک آپ کو بہت کم اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ مراکش میں یا جزائر میں قدیم زمانے میں بعض تحریکیں اٹھیں جیسے معاہدین کی تحریک تھی، لیکن ان کے اہداف اس نوعیت کے نہیں تھے، یعنی ایک خلا پیدا ہوا کسی جگہ، تو جس طریقے سے ایران میں اب علماء کی حکومت قائم ہو گئی، اسی طرح کے معاملات ہوئے، اس سے آگے کوئی اقدام لوگ نہیں کرتے تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ علماء بھی اسی نتیجے تک پہنچ گئے۔ دوسری جانب کچھ نیک نفس لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اس ہدف کی وجہ سے صرف جانیں ہی ضائع نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ جو خدا سے ایک باطنی تعلق تھا وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا۔ چنانچہ ایک عمومی احساس مسلمانوں کے مختلف طبقات میں پیدا ہونا شروع ہوا کہ اصل چیز خارج میں نہیں ہے، اصل چیز باطن میں ہے، تو اپنے باطن کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ، اسی سے مسلمانوں کے اندر وہ پہلی شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام ہی محاسبی پڑ گیا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کا دور کم و بیش وہی ہے جب امام احمد بن حنبل یہ بھی باقاعدہ حیات تھے، 243 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری صدی ہے، یعنی پہلے تحریکیں ناکام ہوئیں یا انہوں نے اپنے اہداف تبدیل کیے، اس کے بعد ایک زمانہ فترت گزرا جس میں رد عمل کی سی ایک نفسیات رہی، علماء بھی ایک نتیجے تک پہنچے،
اور پھر وہ لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے کہ جنہوں نے اس پر زیادہ زور دیا کہ ہمیں اپنے باطن کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اندر کو دیکھنا ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے اگر آپ گناہ کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو بیوی بچوں سمیت قتل کر دیں، جیسے کہ خوارج کے بارے میں بتا چکا ہوں، تو اس سے جماعت پاک ہو جائے گی۔ پاکیزگی کو باطن سے حاصل کرنا ہے۔ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باطنی نوعیت کا احساس پیدا ہونا شروع ہوا، اس میں اس طرح کی مجالس منعقد ہونے لگ گئی، کچھ غور و فکر ہوا۔ اب جب آپ باطن کی طرف جھانکتے ہیں تو اس میں ایک فکری چیز بتدریج پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں تو باطن، صفائی باطن پر مرتکز ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ضمیر کو درست کرنا ہے، میرے اندر ایک نفس مطمئنہ پیدا ہونا چاہیے، میرے خیالات تک میں پاکیزگی آنی چاہیے، پہلا مرحلہ یہ۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ سب کرتا ہوں تو کیا اس کی منزل بھی کوئی ہے؟ سیاسی ہدف کی منزل یہ ہے کہ ایک عادل حکمران کا اقتدار قائم ہو جائے، لیکن اس کی کیا منزل ہے؟ تو منزل کی تلاش میں آپ دیکھیے بہت آہستگی کے ساتھ ایک فرق واقع ہونا شروع ہوا۔ مذہب کیا منزل متعین کرتا ہے، میں ابھی اس پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا، لیکن یہاں آہستہ آہستہ اس منزل کی تلاش نے ہمارے ہاں کے لوگوں کو صوفیانہ مذاہب کے قریب کرنا شروع کر دیا۔ صوفیانہ مذاہب میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی میں ملایالہ سے رابطہ پیدا کر سکتا ہوں، میں ریاضتوں کے ذریعے سے خدا سے ہم کلام ہو سکتا ہوں، میرا تعلق اوپر سے استوار ہو سکتا ہے، میں براہ راست خدا کی تفہیم حاصل کر سکتا ہوں۔ اس احساس کو سامنے رکھ کر اب صوفیانہ مذاہب کے ساتھ قرب پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس میں کچھ صوفیانہ مذاہب کی اصطلاحات بھی استعمال ہونے لگ گئی، چنانچہ علماء کی طرف سے تنقید ہوئی۔ جب آپ خارج کی کوئی چیز لاتے ہیں تو اس کے خلاف بھی ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اس حلقے میں ایک بڑی شخصیت پیدا ہوئی جن کو ہم جنید بغدادی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کم و بیش 297 ہجری کی وفات ہوئی ہے، اس سے آپ ان کے زمانے کا تعین کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں ان اصطلاحات کی ایسی توضیح کر دیں کہ اس پر علماء اس طرح اعتراض نہ کر پائیں۔ یہ ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں علماء کو کسی حد تک اس نئی تحریک کو قبول کرنے پہ آمادہ کر دیا۔ چنانچہ اس کی مقبولیت ہونا شروع ہو گئی، ایک مزاحمت ہوئی علماء کی طرف سے، ایک بڑی شخصیت نے اس مزاحمت کو کچھ تحلیل کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کو قبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ قبولیت کے تمام اسباب میسر تھے۔ ایک مستحکم حکومت عباسیوں کی قائم ہو چکی، مسلمان ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے، سپر پاور کی حیثیت سے دنیا میں اپنا نقش قائم کر رہے تھے، علوم فنون کے تراجم ہو رہے تھے اور ایک نئی تہذیب بھی وجود میں آ رہی تھی۔ ایک طرح کا اطمینان، یعنی وہ اطمینان تو حاصل نہیں ہوا کہ ایک عادل حکمران، ایک خلیفہ راشد کو ہم پالیں، لیکن یہ کہ اس نوعیت کا اطمینان ہو گیا کہ ٹھیک ہے ایک نظم چل رہا ہے تو اب ہمیں زیادہ توجہ اس جانب دینی چاہیے۔ جیسے ہی صوفیانہ مذاہب سے اختلاط شروع ہوا، اب صوفیانہ مذاہب سے اختلاط کے نتیجے میں آپ مسلمان ہوتے ہوئے بدھ تو نہیں ہو جائیں گے یا ہندو تو نہیں ہو جائیں گے، یا آپ وہ تعبیریں تو نہیں اختیار کر لیں گے۔ تو اس میں صوفیانہ مذاہب کی مخصوص علامتیں بھی اہمیت اختیار کرنے لگ گئی۔ چنانچہ یہ پسند کیا گیا کہ عیسائی راہبوں کے طریقے کے اوپر صوف کا اون کا لباس پہن لیا جائے، اور صوف کا لباس صوفیانہ مذاہب سے اختلاط ملتے ملاتے اس سے ایک نیا لفظ وجود میں آیا، اور وہ یہ تھا کہ اب یہ تصوف ہے۔ تو تصوف کی تحریک اس طریقے سے عالم اسلام میں پیدا ہوئی۔ بڑے بڑے لوگ اس تحریک سے متاثر ہونا شروع ہوئے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے اسی ہدف کو سامنے رکھ کر، یعنی آپ کے باطن کو پاک ہونا چاہیے، باطن کی تطہیر اس درجے میں ہونی چاہیے
کہ وہ مجلہ ہو جائے، روشن ہو جائے. اور یہ روشنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پر ایک برتر مقام حاصل کر لیا، اس سے آگے بڑھ کر اخلاقی اہداف بھی بڑے غیر معمولی طے کر دیے گئے. اس سے بھی آگے بڑھ کر صفائی باطن کا یہ عمل آپ کو اصل حقیقت تک پہنچا دے، آپ کا اس عالم سے رابطہ پیدا ہو جائے. یہ ہدف اس پہلے ہدف سے زیادہ باعث کشش بھی تھا، فیسینیٹ کرتا ہے. یعنی اگر اس کا راستہ کھل سکتا ہے اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ اب کیا کرنی ہے، حکومت اور اقتدار اس طرح کی چیزیں، یہ بادشاہی بھی مجھے حاصل ہو سکتی ہے. یعنی جس میں فرشتوں سے ملاقات ہو رہی ہو، ملائے اعلیٰ کے دروازے کھلے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست اخذ و استفادہ کا تعلق پیدا ہو جائے. اس چیز کو سامنے رکھ کر پھر بہت سی تصنیفات وجود میں آئی، جس میں کتاب اللمع ابو نصر سراج کی کتاب کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے. یہ کوئی 378 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اس سے آپ عہد بہد ایک نظر ڈال سکتے ہیں اس تحریک پر. پھر ابو طالب المکی کی قوت القلوب ہے، 386 میں ان کی وفات ہوئی ہے. رسالہ قشیریہ ہے جس کے مصنف امام قشیری 465 ہجری میں رخصت ہوئے ہیں. پھر کشف المحجوب ہے سید علی حجویری کی، جو 470 میں ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے. ان کے بعد پھر ایک بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی جس نے اصل میں اس تحریک کو باب عروج پر پہنچا دیا، اور وہ امام غزالی کی شخصیت. امام غزالی ہے کہ جنہوں نے اپنی داستان خود لکھی ہے. ان کی کتاب المنقذ من الضلال میں یہ داستان بیان ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے علم پڑھا اور علم کے بڑے آخری درجوں تک پہنچا، لیکن میرا اضطراب ختم نہیں ہوا. میں امامیہ کے پاس گیا، تعلیمیہ کے پاس گیا، جو زمانے کے بڑے بڑے گروہ تھے، لیکن کہیں سے بھی مجھے وہ چیز نہیں مل سکی جس کی مجھے تلاش تھی. یہاں تک کہ پھر میں صوفیہ کے حلقے میں پہنچا، اور جب میں پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ جائیں اجاز یہ وہ جگہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی. اور جیسے ہی میں نے اس وادی میں قدم رکھا تو تھوڑے دنوں کے بعد ملائکہ سے عالم بیداری میں ملاقاتیں شروع ہو گئی، اور ملائے اعلیٰ کے راز کھلنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے اس کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ اس کے بعد مجھ پر یہ واضح ہوا کہ اصل راستہ یہ ہے. چنانچہ چونکہ وہ ایک بہت غیر معمولی شخصیت ہے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، عالم اسلام پر آج تک ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اثرات اگر کسی شخصیت کے ہیں تو وہ امام غزالی سب سے زیادہ اثرات کسی شخصیت کے. جو تصوف کی تحریک اٹھی تھی، جس کا میں نے ایک مختصر تعارف آپ کو کرایا کہ ان مراحل سے گزری، وہ اپنے منتہائی کمال کو پہنچی ہے امام غزالی کی شخصیت میں. وہ ایک بڑے عالم ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ محض صوفی ہے، بڑے عالم ہیں. اپنی سیرت اور اپنے کردار کے لحاظ سے ایک بے مثل شخصیت ہے، اور بڑی دلسوزی اور بڑی دردمندی رکھتے ہیں. علامہ اقبال نے غلط نہیں کہا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جو ان کا انداز ہے، جس طریقے سے وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر اتر کر جس طرح اس کی صفائی کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں، وہ بڑا غیر معمولی علم ہے، اور وہ اس کے بڑے آدمی. ایک بہت غیر معمولی شخصیت اب اس تحریک سے متاثر ہو گئی، اور پھر اس نے اس تحریک کو مذہبی استدلال کے ساتھ جس کتاب میں بیان کیا وہ احیاء علوم الدین ہے. احیاء العلوم مختصر طریقے پہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ 4 مجلدات میں ایک تفصیلی کتاب ہے جس میں امام غزالی نے اس تحریک سے متاثر ہونے کے بعد جو دین کی صورت ان کے نزدیک بنتی ہے، یعنی اب اختلاف ہونا ہے نا، ادھر ایک دین موجود ہے اور ادھر سے ایک تحریک اور اس کا فلسفہ ساتھ مل رہا ہے، اس کے ملنے سے پوری بات کیا بنتی ہے اس کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ان کا اسلوب بیان انتہائی شستہ، انتہائی رواں، انتہائی سلیس. یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی اگر امام غزالی کی احیاء یا ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے آدمی پڑھے تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ صدیوں پہلے کسی شخص کی کتاب پڑھ رہا ہے. یعنی ایسا سلیس اور رواں دواں اسلوب ہوتا ہے کہ بس آدمی کہتا ہے کہ یہ ساری کرشمہ سازی جو ہے شاید اسی زمانے میں ہو رہی.
بہت جدید اسلوب ہے بات کرنے کا، اور جس طریقے سے وہ انسانی نفسیات کا چونکہ صفائی باطن اصلاً مقصود ہے، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، یعنی کہاں کہاں کوئی چیز پائی جاتی ہے، جتنی خرابیاں جن کو رذائل اخلاق کہا جاتا ہے انسان کے اندر، جھوٹ ہے، ریا ہے، بددیانتی ہے، کہاں پائی جاتی ہیں، کن کن صورتوں میں ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی احیاء العلوم کو کبھی جب اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آدمی اپنے آپ سے شرمندگی محسوس کرنے لگ جاتا ہے، یعنی جن جگہوں پر ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت صاف ہیں، وہ تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہاں بھی کتنی آلودگی ہے انسانی باطن کا، جس طریقے سے وہ تجزیہ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ متصوفانہ اخلاقیات، کیونکہ مذہبی اخلاقیات سے بہت مختلف اور بہت آگے کی ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، تو آدمی اس کے سحر میں ایک طرح سے بالکل یعنی حیران اور ششدر ہو کر اس عالم کی سیر کرتا ہے جس میں وہ لے جاتے ہیں۔ غزالی کی اس احیاء العلوم نے اور غزالی کی شخصیت نے یہ اثر ڈالا عالم اسلام پر کہ ان کی حیثیت گویا حجت الاسلام کی قرار پا گئی، وہ اسلام کی ایک دلیل یا حجت بن گئے، کیونکہ ایک طرف انہوں نے یہ مثبت کارنامہ انجام دیا اور دوسری جانب فلسفے کا جو حملہ ہو رہا تھا اس کا رد بہت قوی دلائل کے ساتھ کیا۔ تحافظ الفلاسفہ ان کی اس موضوع پر، پہلے انہوں نے مقاصد الفلاسفہ لکھی اور اس میں یہ بتایا کہ فلسفیوں کا اصول کیا ہے، ان کے بنیادی مقدمات کیا ہیں، اور اس کو اس شان سے بیان کیا کہ خود فلسفی بھی اپنے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنے پر مجبور ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس کا رد انہوں نے کیا تحافظ الفلاسفہ کی صورت میں۔ احیاء العلوم نے جس جگہ پہنچا دیا معاملے کو، یعنی مذہب کی جو تعبیر کی، جس کو میں مذہب کی صوفیانہ تعبیر کہتا ہوں، وہی تعبیر ہے جو اس وقت پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ لوگوں کی تعبیر ہے، سب سے زیادہ۔ اگر آپ مراکش سے انڈونیشیا تک چلے جائیں تو آپ کو اگر کسی تعبیر کے سب سے زیادہ اثرات نظر آئیں گے تو وہ غزالی کی تعبیر ہے، یعنی جو انہوں نے دین کی صوفیانہ تعبیر کی۔ غزالی کے بعد انہی کے زیر اثر محی الدین عبد القادر جیلانی ہوئے 561 میں، 505 میں غزالی کی وفات ہوئی ہے اور 561 میں ان کی ہوئی ہے، اور پھر محی الدین ابن العربی 638 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے گویا جو فلسفیانہ پہلو تھا جو احیاء میں ایک اور اسلوب میں بیان ہوا تھا، اس کو منتہائے کمال پہ پہنچا دیا۔ یہ جو تحریک ہے تصوف کی تحریک، میں نے اس کا تاریخی تعارف آپ کو کرا دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بنیادی مقدمات کیا رکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ خوارج کی تحریک 2 بنیادی مقدمات پر کھڑی، اسی طرح ہم نے شیعہ تحریک کا جائزہ لیا۔ تو یہ جو تصوف کی تحریک ہے، اس کے بنیادی مقدمات کیا ہے؟ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ خدا کا وہ تصور جو قرآن مجید دیتا ہے، یہ اس سے بالکل ایک مختلف تصور دیتی ہے، اور اس کے لیے وحدت الوجود کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ سادہ لفظوں میں وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے اس کائنات میں خدا کے سوا در حقیقت کچھ نہیں، یعنی اگر کوئی چیز وجود رکھتی ہے تو وہ صرف ایک ہے، وہ ذات خداوندی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں، آپ، کائنات کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہے، یعنی ذات خداوندی ہی کا جسدی ظہور ہے۔ یہ جو حقیقت ہے کہ یہ کائنات اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، میں اور آپ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے، یہ ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے نو افلاطونی فلسفے میں جو تنزلات بیان کیے جاتے ہیں اس کو ریفائن کیا، اور یہ بتایا کہ وہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس صورت میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، یہ اس صورت تک کیسے پہنچی ہے، کن مراحل سے گزر کر پہنچی ہے، اور اس میں یہاں تک پہنچنے کے سارے عمل میں وہ کیا ادراک و عرفان ہے جو ہم کو حاصل ہوتا ہے، اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو چنانچہ پہلا ہدف یہ بن جاتا ہے کہ جب ہماری حقیقت یہ ہے تو پھر انسان کا سب سے بڑا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو پائے، اور اس حقیقت کو اس وقت تک نہیں پایا جا سکتا جب تک حجاب دور نہ کیا جائے۔ حجاب کیا ہے؟ یہی جسد
یہی جسم، یہی حجاب ہے. جب آپ اس کو دور کر دیں گے تو چونکہ یہ حقیقت کا جسدی ظہور ہے تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کا عرفان آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلی دونوں تحریکوں کا ہدف یہ تھا کہ ایک ایسا عادل حکمران ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی جماعت کو اخلاقی لحاظ سے بڑی بلند درجے کی جماعت ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر گویا آپ کے سامنے جنت کا ایک نمونہ ہو. اس تحریک میں باطنی ہدف کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو جانیں کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں. پہلا ہدف یہ، اس کا عرفان جتنا گہرا ہوگا اتنا حقیقت کا عرفان حاصل ہوگا، اور یہی اصل میں انسان کی تگ و دو کا اصلی ہدف ہے. اس کو اسے حاصل کرنا، یہ عرفان حاصل کرنا چاہیے. یہ عرفان جب حاصل ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جسم کا پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب جسم کا پردہ اٹھتا ہے تو پھر یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ کو بیداری میں فرشتے نظر آ رہے ہوں اور ملائے اعلیٰ کو آپ دیکھ رہے ہوں اور لوح محفوظ کو آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ کی نگاہ یہاں سے آسمان تک اور آسمان کے پیچھے تک پہنچ رہی ہو، کیونکہ یہ تو عمل ہی ایسا ہے کہ جس میں یہی چیز حاصل ہونی ہے. جن لوگوں کو یہ حاصل ہو جاتی ہے وہ پھر بڑے مقامات کے لوگ قرار پاتے ہیں. اس میں پھر مناسب، جیسے کہ نبیوں میں ہم کہتے ہیں نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، تو یہاں کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ یوں سمجھیے کہ ان کی اصطلاح کے مطابق حقیقت محمدیہ اپنا ظہور کرتی ہے. یعنی ذات خداوندی، مرتبہ لاہوت سے جہاں پر کوئی جسم نہیں ہے، یہ سب حجاب نہیں ہے، اس سے جب حجاب کی طرف آتی ہے تو ایک مرحلہ ہے جس میں حقیقت محمدیہ ظہور پذیر ہوتی ہے. تو حقیقت محمدیہ پھر جسم تلاش کرتی رہتی ہے. وہ محمد الرسول اللہ کا جسم تھا ایک زمانے میں، یا قالب تھا، وہ اپنے اپنے زمانے میں مختلف قالب تلاش کرتی ہے. وہ قطب اور ابدال اور اس طرح کی بہت سی شخصیات ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے ایک مناسب کی نئی دنیا اس سے پیدا ہو گئی. اور جو مناسب کی نئی دنیا اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی تو اب وہ بھی ہدف بنے گی. یعنی آدمی نے اگر بڑا مرتبہ پانا ہے تو پھر اس چین میں یا اس لائن میں اس کو آگے بڑھنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں. اس کے لیے اخلاقی اصول بھی مختلف ہوں گے، کیونکہ اخلاقیات جب مذہب میں زیر بحث آتی ہے تو وہ انسانی اخلاقیات ہے. اب جو اخلاقیات وجود میں آنی چاہیے وہ الوہی اخلاقیات. جب حقیقت ہی بالکل مختلف ہے تو اخلاقیات بھی اس درجے کی نہیں ہو سکتی. الوہی اخلاقیات کے اصول اور ہوں گے. شکر کا یہاں اور مطلب ہوگا، صبر کا اور مطلب ہوگا، عزیمت کا اور مطلب ہوگا، رضا کا اور مطلب ہوگا، کیونکہ اب یہ الوہی اخلاقیات ہے. اس کی دنیا بالکل الگ ہو گئی. اسی اخلاقیات کے اصولوں کو ان کتابوں میں اور بڑے صوفیہ کی مجالس میں بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس کی منازل طے کریں. پھر وہ مناظر اپنے اپنے ظرف کے لحاظ سے، یعنی کوئی سالک کی منزل پر رہ جاتا ہے، کوئی اس سے آگے بڑھ کر دوسرے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے، اور کچھ کتب اور ابدال بھی اپنے اپنے زمانے میں بڑے منصب پر پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر ایک رشتہ اور تعلق پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا انسان ایک دن اٹھے اور اپنے سفر کی ابتدا کر دے؟ تو اس میں پھر یہ تصور پیدا ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ منزل اس وقت تک طے نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کسی شیخ کا دامن نہیں پکڑتے. یعنی اس راہ کا پہلے کوئی رہنما ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. یہ تعلق کس نوعیت کا ہوگا؟ وہ جو ایک معلم اور متعلم کا ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے، نہیں، یہ پیر اور مرید کا تعلق ہونا چاہیے. شیخ اور اس کے مرید کا. مرید کے کیا معنی ہے؟ یعنی وہ جو اصل میں یہ طے کر کے بیٹھ گیا ہے کہ مجھے اپنے شیخ کی خوشنودی حاصل کرنی. وہ جس کو حافظ شیراز نے بیان کیا نا کہ بمیں سجادہ رنگی کن غلط پیر مغاں گوئے. یعنی اگر پیر مغاں یہ کہے کہ میں سے اپنا سجادہ رنگین کر لو تو آگے سے شرعی دلائل دینے کی کوشش نہ کرو. یہ کرو گے تو تبھی اس منزل پر آگے بڑھ سکو. اس میں جو جلیل القدر علماء اس سے متاثر ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ بڑا انحراف نہ پیدا ہونے پائے، کیونکہ اس میں پورا امکان تھا
اس کا ایک بڑا سادہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ 2 مرحلے قرار دے دیے گئے، ایک شریعت اور دوسرے طریقے، یعنی آپ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جو شریعت کے احکام ہیں جیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ رجحانات پیدا ہو رہے تھے، میں اس پر ابھی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آپ چاہیں گے تو عرض کر دوں گا کہ جو فلسفہ بیان کیا گیا تھا اس میں فطری طور پر وہ رجحانات پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس کے ازالے کے لیے بڑے بڑے علماء جب اس تحریک سے متاثر ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس میں ہر شخص کو اس پر پابند کرنا چاہیے کہ وہ اگر ان منازل و مقامات پر پہنچ بھی جائے جو اصلی مقامات و منازل اور جہاں شریعت کی حقیقت میں کوئی ضرورت ہونی نہیں چاہیے، تو انہیں لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس وقت بھی شریعت کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک پہلو انہوں نے یہ اس میں داخل کیا، اور پھر وہ جب شریعت پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر بڑے علماء ہیں جیسے کہ کوئی بھی دین کا عالم گفتگو کرے گا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ باطنی عمل ہے، یہ طریقت ہے، اس کے اپنے آداب ہیں، اپنے طریقے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو کچھ اور اقدامات کرنے ہیں، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اس کے بعد اصل میں آپ حقیقت کے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچنے کا راستہ طے کرتے ہیں۔ یہی تحریک ہے کہ امام غزالی کے بعد کہ جس شخص کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ امام غزالی ہی کے پائے کا آدمی ہے اور اسی سطح کی شخصیت کی حیثیت سے اس نے پھر متاثر کیا ہے اپنے زمانے کو، اور ایک لحاظ سے ایک دوسرا بڑا بریک تھرو ہوا ہے، وہ امام شاہ ولی اللہ کی شخصیت، امام کبیر ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ بر صغیر میں یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بڑی شخصیت کے طور پر متعارف ہوئے۔ ان کا سارا فلسفہ اصلاً اسی تحریک پر مبنی ہے، لیکن وہ کیونکہ خود بہت بڑے آدمی ہیں تو بعض تعبیرات کو، بعض تصورات کو انہوں نے نئی پریزنٹیشن دی، اس کی بعض حکمتیں امام غزالی سے بھی آگے بڑھ کر بیان کی۔ ان کی حجت البالغہ کا اپنا انداز ہے، ان کی تفہیمات الہیہ کا اپنا انداز ہے، پھر انہوں نے چونکہ شریعت اور طریقت دونوں کو بالکل ایک سمجھ لیجئے کہ اختلاف کے ساتھ پوری طرح پکڑ کے رکھا ہے، تو وہ آپ کو دونوں طرح کی گفتگو بھی کرتے نظر آتے ہیں، یعنی جب وہ شریعت کے دائرے میں گفتگو کر رہے ہوں گے تو ان کا لب و لہجہ انداز وہی ہوگا کہ جلیل القدر عالم کا ہونا چاہیے، قرآن مجید کا انہوں نے ترجمہ کیا اور بہت سی چیزیں لکھی اس نوعیت کی، اور دوسری جانب وہ اس باطنی علم اور اس طریقت کو بھی اسی طرح بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ وہ چیز ہے۔ چنانچہ اس کے ماخذ کی بحث بھی، جیسے کہ میں نے اپنی کتاب برہان میں اسلام اور تصوف کے زیر عنوان انہی کا اقتباس نقل کر کے یہ بتایا ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں، اس کی بڑی اچھی انہوں نے مثال دی ہے کہ جس طریقے سے آپ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں یا آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایسے حاصل ہوتا ہے کہ جیسے سورج چمکتا ہے اور اس کی شعاؤں سے ایک کھیت میں خربوزہ نشو و نما پاتا ہے، خربوزے کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ سورج اس کی پرورش کر رہا ہے، اور سورج کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خربوزے کی پرورش کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے کسب فیض کا یہ عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری رہتا ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جنید بغدادی نے اس کے اصول مرتب کیے تھے اور اب ہم بھی اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی اس شخصیت کے زیر اثر ہمارے ہاں جو سب سے بڑی علماء کی تحریک پیدا ہوئی وہ دیوبند کی تحریک۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حاجی محمد عابد حسین نے قائم کیا، یعنی دونوں بزرگ شخصیات نے یہ دارالعلوم قائم کیا، اور اس طرح پہلی مرتبہ دین کی صوفیانہ تعبیر کے تحت جو علم وجود میں آیا تھا اس کے لیے ایک بڑی درسگاہ قائم کی گئی۔ اس درسگاہ کی 2 خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، یعنی اور بھی ہیں، لیکن جو میرے اس لیکچر کے پیش نظر آپ کے سامنے آنی چاہیے وہ 2 بڑی خصوصیات۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب نے جو اس کا دستور العمل لکھا ہے اس میں یہ اپنے قلم سے لکھ کے بیان کر دیا۔ اس میں ایک تو یہ کیا گیا
کہ مسلمانوں کا جو مذہبی علم اب تک ہندوستان میں پہنچا تھا وہ 3 شہروں میں بٹا ہوا تھا. اس میں لکھنؤ زیادہ تر فقہی چیزوں کی تعلیم و تدریس کرتا تھا، یعنی فرنگی محل میں اور دوسری جگہوں پر جو بڑے علماء تھے ان میں فقہ کا علم مرکزی اہمیت کا حامل تھا. اور دہلی میں شاہ ولی اللہ کے زیر اثر دوسرا بڑا شہر تھا، اس میں حدیث کے علم کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی. شاہ صاحب حدیث کے شارح بھی ہیں، انہوں نے موطا کی شرح لکھی ہے اور 2 شرحیں لکھی ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے. ان کے علمی فکری اثرات بہت غیر معمولی ہیں. ان کی شخصیت اپنے علم، فن اور کمالات کے لحاظ سے اسی پائے کی شخصیت ہے، بلکہ بعض معاملات میں اس سے بھی بڑھ کر، جیسے کہ امام غزالی تھے. تو انہوں نے جو روایت قائم کی اس میں حدیث کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی. دوسرا شہر یہ تھا. اور تیسرا خیر آباد تھا، جہاں زیادہ تر فلسفہ، منطق اور اس طرح کے علوم یا علم کلام کی تعلیم تدریس ہوتی تھی. تو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جب دیوبند قائم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو بڑی خصوصیت یہ کہ ہم نے ان تینوں شہروں کی علمی روایت کو اس میں جمع کر دیا، اور دوسرے یہ کیا ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ کے فکر و فلسفے کو بنیاد بنا کر لوگوں کی تربیت کرے. یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ جس شخص کو امامت کی جگہ پہ رکھ کے دیوبند قائم ہوا وہ امام ولی اللہ ہے، اور جو علمی روایت اس وقت تک پیدا ہو چکی تھی اس میں توفیق کا کام کیا گیا، یعنی حدیث کی روایت بھی، فقہ کی روایت بھی اور علم کلام کی روایت بھی، ان سب کو جمع کر کے انہوں نے اس کا نصاب ترتیب دیا اور اس طرح دیوبند کی ابتدا ہوئی. 1867 میں پہلے سرپرست اس کے مولانا قاسم نانوتوی مقرر ہوئے تھے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے. تو اگر آپ اب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو تصوف کی جو تحریک پیدا ہوئی عہد بہد گزرتی ہوئی، شاہ ولی اللہ کے بعد وہ اصل میں اپنی وسعتوں کے ساتھ ایک آرگنائزڈ موومنٹ میں بدلی. اس کو آپ دیوبند سے تعبیر کر سکتے ہیں. اس کا ظہور اس سے پہلے صوفیانہ سلسلوں میں بھی ہوتا رہا، لیکن وہ اس نوعیت کی جامعیت اور ہماگیری اپنے اندر نہیں رکھتے تھے. سہروردی، چشتی، اسی طرح قادری سلسلے یہ موجود رہے. اس میں ایک دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ دیوبند کے علماء طریقت کے لیے زیادہ تر تعلق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 4 سلسلوں کا فیض پہنچاتے ہیں، یعنی سہروردی، چشتی، نقشبندی اور قادری. 4 سلسلوں کا ایک امتزاج تھا ان کے طریقے میں، جس سے وہ باطن کے سلوک کی منزلیں طے کراتے تھے. یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو غیر معمولی مؤثر شخصیات پیدا ہوئی ہیں دیوبند کے ذریعے اثر، ان میں ایک شخصیت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ہے، اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہے. یہی معاملہ مولانا رشید احمد گنگوئی اور دوسرے اکابر دیوبند کا. تو ایک طرح سے صوفیانہ تعبیر نے پہلے تو چشتی سہروردی سلسلے پیدا کیے جن میں طریقت کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ایک آدمی اگر ان سلسلوں سے متعلق ہوتا تو وہ ایک انفرادی تعلق اپنے شیخ سے قائم کرتا تھا، اس کو خارج میں لا کر ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کی صورت دیوبند میں پہلی مرتبہ. اور دیوبند کی یہ تحریک، اگر آپ مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے کریں، لیکن بہرحال میری یہ رائے ہے کہ دیوبند کی تحریک کو اگر آپ کہہ سکیں تو اپنے پس منظر کے لحاظ سے یہ اپنے پیچھے 1200 سال کی تاریخ رکھتی ہے، اور اگر آپ آج اس کے اثرات کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو یہ اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی مذہبی تحریک، سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے. یہ مذہبی تحریک ہے کہ اس نے دیکھیے کتنی فطری اسٹریٹجی اور حکمت عملی اختیار کی. یعنی اب کیونکہ یہ خارج سے متعلق ہو رہی تھی، پہلے تو سادہ سلسلہ تھا نا، یعنی ایک صوفی ہے، شیخ ہے، اس نے خانقاہ میں بیٹھا ہے، اس نے آپ کو مرید کر لیا، آپ کو وہ منازل طے کرا رہا ہے. اب یہ سوسائٹی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور انسٹیٹیوشنلائز کرتی ہے اس ساری صوفیانہ تعبیر کو. جب یہ انسٹیٹیوشنلائز کرتی ہے تو اس کے بعد مدارس کی ایک پوری چین وجود میں آنی شروع ہوئی. مدارس کیا کر رہے ہیں؟ وہ شریعت اور طریقت کے جامع علماء پیدا کر رہے ہیں، اس لیے کہ صوفیانہ تعبیر کے تحت ایسے ہی علماء پیدا ہونے چاہیے. وہ پیدا کرتے ہیں علماء. جب وہ علماء پیدا ہو جاتے ہیں
تو ان میں سے کوئی مسجد سنبھال لیتا ہے، اس لیے کہ بر صغیر میں جب یہ ادارہ قائم ہوا تو مسجد ریاست کے کنٹرول میں نہیں رہی، تو کوئی مسجد سنبھال لیتا ہے اور کوئی اس سے آگے بڑھ کر دیوبند کی ایک اور شاخ قائم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نامی تحریک ہے، یعنی اس کے اندر سے نشو و نما ہو رہی ہے، ایک کے بعد دوسرا مدرسہ نکل رہا ہے، ایک کے بعد دوسری مسجد بن رہی ہے۔ مسجد بنے گی بھی، بنی ہوئی مسجد کے لیے آپ اور میں بھی امام تلاش کریں گے تو وہیں سے ملے گا، تو مسجد اور مدرسہ اس کے امتداد کے ساتھ دو بڑے ادارے اپنا عمل شروع کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اس دور حاضر میں مسلمانوں کی سب سے پہلی سیاسی جماعت آپ کہہ سکتے ہیں وجود میں آئی، جمعیت علماء ہند، وہ بھی یہیں سے نکلی۔ اور اثرات کا عالم یہ تھا کہ جب جمعیت علماء ہند وجود میں آئی تو مولانا داؤد غزنوی جو اہل حدیث کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے ایک اجتماع سے نکلتے ہوئے، جمعیت علماء ہند کے ایک اجتماع سے نکلتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ پوچھا کہ یہ ہماری جمعیت علماء، وہ خود اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے، یہ ہماری جمعیت علماء تو جمعیت علماء دیوبند ہی بن گئی ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ بھائی جو ادارہ عالم پیدا کرے گا تو آخر جمعیت علماء بنے گی تو علماء وہیں سے آئیں گے، اس لیے ہندوستان میں کوئی جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء دیوبند بنے بغیر رہ نہیں سکتی۔ یعنی یہ اس تحریک کی وسعت اور اس کی حکمت عملی کا ایک بڑا ہی خوبصورت بیان ہے۔ تو اس طریقے سے سب سے بڑی تحریک نکلی۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ وہ آیا کہ جب 1926 میں مولانا محمد الیاس کاندلوی نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی۔ یہ نام بھی انہوں نے نہیں دیا، میوات میں لوگوں کے حالات دیکھ کر وہ پہلے بہت مضطرب ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو مسلمان تھے اور یہ کلمہ بھی بھول چکے، ان کو اپنے مذہب کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن اپنی معاشرت، تہذیب، ثقافت، اپنے معمولات کے لحاظ سے بالکل ہندو ہو چکے ہیں، تو میں ان کو پھر اسلام کی طرف لاؤں اور ان کو اسلام کی تعلیم دوں، یہاں سے اٹھے۔ تو وہ جو صوفیانہ تعبیر ہے، اس صوفیانہ تعبیر کو انہوں نے 6 نکات کی صورت میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عوامی ریلیشن میں ڈالا۔ اس کے پیچھے وہی تحریک ہے، یعنی اگر اس کے اندر شامل ہو کے آدمی دین سیکھنا چاہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ دیوبند کے علماء کے پاس جائے گا، اور دیوبند کے علماء دین کی صوفیانہ تعبیر سے بنے ہوئے عالم ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا بہت مدارس بنا کے عالم، اسی طرح کے عالم پیدا ہونے کا ایک نظام بنا دیا۔ مسجدوں میں خطابت اور امامت کے ذریعے سے تبلیغی جماعت کو بنیاد فراہم کرنا۔ تبلیغی جماعت نے اپنی ابتدا کہاں سے کی ہے؟ وہ آپ کے محلے میں آئیں گے، وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ مغرب کے بعد مسجد میں آئیے، اور وہ مسجد ہے جس میں ان کو ایک پاؤں ٹکانے کی جگہ ملی۔ وہ بھی دیکھیے دیوبند کے زیر اثر وہ مسجد قائم ہوئی، بریلوی اور اہل حدیث نے کبھی داخل نہیں ہونے دیا ان کو۔ یعنی دیوبند کی مساجد اتنے بڑے پیمانے پر تھیں کہ ایک اگلی بڑی تحریک کے لیے بنیاد بن سکتی ہے۔ تو مولانا الیاس نے اس کی ابتدا کی، اور وہ ایک انتہائی مخلص بزرگ تھے۔ علمی لحاظ سے تو آپ ان کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ خود مولانا سید سلیمان ندوی نے، جو ہندوستان کے جلیل القدر عالم ہیں، یہ بیان کیا ہے کہ مجھے وہ، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، غالباً کاندلا کے اسٹیشن پر یا کسی اور اسٹیشن پر مل گئے، اور انہوں نے دیکھا مجھے تو دعوت اور تبلیغ کا جذبہ اتنا غیر معمولی تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے مجھے دعوت دینا شروع کر دی۔ تو مولانا سید سلیمان ندوی جو بر صغیر میں آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خانوادہ علماء کا آخری چشم و چراغ ہے۔ وہ معمولی حیثیت کے عالم نہیں تھے، وہ ان کی سیرت النبی سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے تو یہ حقیقت ہے کہ نہ اس میں کوئی ربط تھا، نہ نظام تھا، نہ کوئی ابتدا تھی، نہ کوئی انتہا تھی، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی منطق، کوئی فلسفہ یا متاثر کرنے والی چیز تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رو میں بھی رہا تھا، رو بھی رہا، یعنی تاثیر کا پھر بھی گیا۔ اچھا، اخلاص کی حد یہ ہے اس معاملے میں کہ میوات کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گئے اور وہاں شروع میں کبھی جب خود جاتے تھے
بعد میں تو نظام الدین میں اس کا مرکز بن گیا اور پھر وہاں سے جماعتیں روانہ ہونا شروع ہوئیں. جب وہ خود جاتے تھے تو وہ گئے تو ایک کسان کو جو ہل چلا رہا تھا انہوں نے کچھ بات کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے, تو اس نے کچھ سنی نہیں بات, بڑی بے اتنائی اور اکھڑ پن سے ان کو جواب دیا. تھوڑا سا مزید آگے بڑھے, انہوں نے پھر بات کرنا چاہیے, پھر اس نے ایسا ہی جواب دیا. جب تیسری مرتبہ آگے بڑھے تو وہ بھی آ کر اکھڑ کسان ہی تھا, اس نے اپنا حل روکا اور ایک تھپڑ مولانا کو دے مارا. تو تھے بہت دھان پان, گر گئے, زمین پر گر گئے. آپ جانتے ہیں نا کہ جب ہل چلایا جا رہا تو کیا حال ہوتا ہے زمین کا. تو گرد آلود ہو کے اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے کہ تھپڑ ایک اور مار لو لیکن میری بات نہیں. یعنی یہ کوئی آخری حد ہو سکتی ہے دعوت تبلیغ اور جو ایک دینی جذبہ ان کے اندر موجود تھا اس کے لحاظ سے. تو اس اخلاص سے, اس صوفیانہ تعبیر سے اور دیوبند کے اس عظیم پس منظر سے تبلیغی جماعت کی پیدا ہوئی. اور اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ تبلیغی دعوت کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید دنیا کا سب سے بڑا نظام ہے جو انہوں نے قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. کلمہ, نماز, علم و ذکر, اکرام مسلم, اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ, یہ وہ 6 نکات ہیں جو انہوں نے نکال کے گویا عامت الناس کے ساتھ صوفیانہ تعبیر پر مبنی اس پوری کی پوری روایت کو عوام سے وابستہ کریں. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے صوفی خانقاہ قائم کرتا تھا. مولانا نے دیکھا کہ خانقاہیں کچھ بے آباد ہو رہی ہیں تو انہوں نے ایک موبائل خانقاہ قائم کر دی. تبلیغی جماعت کی بالکل نوعیت یہی ہے, یعنی وہ خانقاہی تربیت کا بھی ایک نظام دیتی ہے آپ کو. آپ 2 دن کے لیے چلے جائیں, 3 دن کے لیے چلے جائیں, شب جمعہ میں چلے جائیں, 40 دن کے لیے چلے جائیں, 120 دن کا سال میں یا کم سے کم زندگی میں ایک بار فیصلہ کر لیں. اور پھر وہ بہت سادہ طریقے سے مسجد میں کھڑے ہو کر آپ کو ایک چند لفظوں کی دعوت, اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی بالکل نیا آتا ہے, پہلے دن شامل ہوتا ہے, تو وہ چند کلمات ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت کی تھی اور اس محنت کے لیے آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے. وہ اٹھ کے آپ کو یہ بات بتائے گا اور پھر مسجد میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. اور میں نے بالکل اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ پہلی مرتبہ لوگ آئے اور پہلی مرتبہ ہی کوئی 3 دن کے لیے, کوئی 5 دن کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے. میں نے خود بھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے تو میں بہت سے ان کے تجربات بھی رکھتا ہوں. اس طریقے سے یہ ایک عظیم تحریک برپا ہوئی. اور اس وقت یعنی آپ پاکستان میں بھی جانتے ہیں کہ رائے گنج میں جو اجتماع ہوتا ہے اس میں لاکھوں لوگ بلا مبالغہ شریک ہوتے ہیں. نظام الدین کے اجتماع کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کرنا پڑا ہے. کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. اور ملیشیا میں جب انہوں نے اپنا اجتماع کیا تھا تو وہاں چونکہ مذہبی احساس بڑا گہرا ہے تو وزیر اعظم اور بادشاہ بھی ننگے پاؤں گئے اور انہوں نے استقبال کیا ان کا. اس لیے کہ دنیا بھر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی تشدد کی تبلیغ نہیں کرتے, ان کے کوئی سیاسی اہداف نہیں ہیں. نازک سے نازک حالات میں بھی وہ کبھی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, اس سے پرہیزی کریں گے. اور اسی ہدف کے اوپر جو یعنی صوفیانہ تعبیر نے دیا اس کو عوام کے قریب کر کے انہوں نے اس کو ڈائلیوٹ کر کے عوام کے قریب کر دیا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ وہاں سے داخل ہوں, آپ اس کے بعد آگے بڑھ کر مدرسی علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کے پاس دیوبند اور دیوبند کے زیر اثر قائم ہونے والے مدرسے موجود ہیں. آپ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی متعین عالمانہ زندگی بسر کرنا چاہیں تو مسجدیں موجود ہیں. اور اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر خانقاہی تصوف کو اپنی روح میں جذب کرنا چاہیں اور اعلیٰ منازل طے کرنا چاہیں تو اسی کے پس منظر میں ان کی خانقاہیں بھی موجود ہیں. تو ایک ہمہ گیر تحریک اور اب کہا جا سکتا ہے ایک عالمگیر تحریک کی حیثیت سے جو صوفیانہ تعبیر جس کی میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے پیدا ہوئی تھی وہ اس مقام پر پہنچ گئی. تبلیغی جماعت تک کا سفر ہم نے طے کر لیا ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا وقفہ کریں گے اور پھر اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.